اور اسی طریقے سے وہ جوان، وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے تنہائی میں بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، حجرے میں تھا، اپنے کمرے میں، بند کمرے میں تھا، اور اپنے رب کو یاد کیا، اور اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، آنسو بہنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آنسو اتنی قیمتی ہے، ان آنسوؤں کے بدلے میں کل قیامت کے دن اسے اللہ رب العزت عرش الہی کا سایہ نصیب کرے گا۔ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی برستا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو بہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی یاد میں رونے کا جو لطف ہے، اللہ کی یاد میں رونے کا جو مزہ ہے، اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا جو صلہ اور اجر رکھا گیا، وہ یہ کہ اس آنسو کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بدل دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اور قرآن پڑھتے پڑھتے رویا کرو، اگر رویا نہ آئے تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ کسی بزرگ سے اس مرید نے پوچھ لیا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، تم اتنا سخت دل ہو گئے ہو، تم اتنا سخت انسان بن گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں کوشش کرنے کے باوجود آنسو نہیں بہا رہی ہے۔ جو آنکھ رونا نہیں جانتی وہ اپنے رب کی رحمتوں کو، اللہ کی کرم نوازیوں کو اور اللہ کی بخششوں کو کیسے سمیٹ پائے گا؟ بچہ روتا ہے تو ماں ٹوٹ دیتی ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت کو جوش آتی ہے اور اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے، تو اس کے صدقے میں صرف نہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کے گناہ کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو رونے کا صلہ اتنا بڑا رکھا گیا، رونے کا بدلہ اتنا بڑا رکھا گیا۔ دفعہ کسی ایک کی رونے کی وجہ سے بھی سارے لوگوں کی خطائیں معاف ہو جاتے ہیں، سارے لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج اجتماعی طور پر تحت نظر اتنے لوگوں کی بھیڑ میں، مجمع میں، اللہ کی بارگاہ میں یہ توقع رکھتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ اتنے لوگوں میں کوئی ایک تو ایسا ہوگا جو تمہارا لاڈلا ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جو تمہارا بہت قریبی ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت محبوب ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس پر تیری رحمتیں برسیں گی۔ مالک اسی کے صدقے میں ہم سبھی کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہم سبھی کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اگر ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کے بھی کام بن جائے گا۔ اس لیے ہم سبھی کی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کی گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دے اور ہمارے اندر پاکیزگیاں فرما دیجئے۔ لوگوں، ہم نے اور آپ نے بہت وقت کاٹ لیا ہے، زندگی بہت تیزی کے ساتھ بیت رہی ہے، زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال کی زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر چکی ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، اب میں زیادہ سے زیادہ 30 سال بچوں گا تو یہ 30 سال تو کافی ہے، لیکن اگر پیچھے موڑ کر دیکھے تو یہ جو 40 سال یوں گزر گئے چٹکی میں، جس طریقے سے تالیاں بجائی جاتی ہے، تو جب 40 سال چٹکی میں گزر گئے تو یہ 30 سال بھی گزر جائیں گے۔ یہ تو میرے اور آپ کا گمان ہے کہ 30 سال ابھی جینا ہے، ورنہ تو ہمیں اور آپ کو ایک سانس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ موت اور زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ پاؤں گا یا نہیں پڑھ پاؤں گا۔ کہا اتنی لمبی امیدیں رکھائے بیٹھے ہو؟
ایک شخص نے کہا ظہر پڑھی ہے, پتہ نہیں اثر پڑھ پاؤں گا یا نہیں پڑھ پاؤں گا, کہا یہ بھی طول عمل ہے. ایک شخص نے کہا کہ اثر پڑھی ہے, پتہ نہیں مغرب پڑھ پاؤں گا یا نہیں پڑھ پاؤں گا. ایک شخص نے کہا ایک رکعت پڑھی ہے, پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھ پاؤں گا یا نہیں پڑھ پاؤں گا. تو اس شخص نے کہا کہ یہ سب تمہاری منہ کی باتیں ہیں, میں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہوں, پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ کیا ہم اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے جنازے کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ کیا ہم اور آپ اپنے آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں؟ جب موت آتی ہے تو ایک ایک لمحوں کے تقدم و تاخر نہیں ہوتا. اس لیے میرے مسلمانوں اور میرے مومن بھائیوں, اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کی رسول کی راہ میں ڈال دیجئے. آج موقع ہے, آج وقت ہے, آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا. آج اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے, آج اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہے, آج اللہ کی رحمتیں پکار رہی ہے. آج اللہ کو منانے کا موقع ہے, آج اللہ کو خوش کرنے کا موقع ہے, آج اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے. کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا. اس لیے آج اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں ڈال دیجئے اور سچی پکی توبہ کیجئے. رات کی تنہائیوں میں رونے کی عادت بنا لیجئے, قرآن پڑھ کر رونا سیکھ لیجئے, تہجد پڑھ کر اللہ کے سامنے رونا اور گڑگڑانا سیکھ لیجئے. آج ہمارے پاس ٹائم ہے, آج ہمارے پاس وقت ہے. اگر یہ سانس رک گئی تو یاد رکھو پھر یہ موقع, یہ غنیمت کبھی قیامت تک نہیں مل پائے گی. اسی لیے جب خواتین پردے کے پیچھے ہوتی ہے تو بیٹا پردے کے سامنے آتا ہے. ماں پردے کے پیچھے تھی تو پردے کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی آیا. ماں پردے کے پیچھے تھی تو معین الدین چشتی سامنے آیا. ماں پردے کے پیچھے تھی تو میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے. تو جب ماں اپنے عزت کی حفاظت کرنا سیکھ جائے, اپنے آپ کو پردے میں ڈھانکنا ماں سیکھ جائے, تو پردے کے سامنے بیٹا آ کر وہ کام کر جاتا ہے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نمونہ اور نشانی بن کر رہ جاتا ہے. اس لیے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ ماں بہنوں کو بھی یہ یاد دلائے کہ یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے. یہ اس موقع کو غنیمت سمجھے, پردے میں رہیں, رات کے تنہائی میں اللہ کو یاد کریں اور روئیں, آنسو کے قطرے بہائے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. پھر دیکھنا تمہارے پیٹ سے پیدا ہونے والی نسلیں شیخ عبد القادر جیلانی اور معین الدین چشتی اور بڑے بڑے بزرگوں کے حیثیت سے پیدا ہوں گے. لیکن ہماری ماں میں اور بہنوں میں سب سے بڑی کمی یہ رہ گئی کہ وہ پردہ کرنا بھول گئی. بے پردہ محرموں کے سامنے بات کرنا جانتی ہے, سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنا جانتی ہے. یہ سب چیزیں اب ہمارے گھروں میں ہمارے ماں بہنوں کے اندر آ گئی. اس لیے آپ اپنے ماں بہنوں کو یہ بتائیں کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے, اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھے, غیر محرم سے بلا وجہ بلا ضرورت بات نہ کرے. تو آپ کے پیٹوں سے ایسے اولادیں پیدا ہوں گی جو لوگوں کے رہبر اور لوگوں کے امام بن کر آئیں گے.